اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حدیث شریف میں جو غزوہ ہند کی بشارت ہے اس کے اسباب خود مودی حکومت اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جماعتیں جنت میں جائیں گی، جہنم سے محفوظ ہوں گی، ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا، اگر مجھے غزوہ ہند کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان بھی قربان کروں گا، مال بھی قربان کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم سے آزاد ہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مودی کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ غزوہ ہند کے لیے تیار بھی کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں پاک بھارت کی کشیدگی جو ہے وہ جاری ہے، ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یعنی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور جب بھی حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں پاک بھارت کے درمیان میں، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں، تو فوراً کچھ مولوی آ کر وہ اس کو ایک مذہبی رنگ دے کر، یعنی مذہبی رنگ اس معنی میں کہ یہ تو رسول اللہ نے کہا ہے، وعدہ دیا ہے رسول اللہ نے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، فلاں اور فلاں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنگوں کے بارے میں عموماً یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ قسطنطنیہ پہ حملہ ہوگا، اس میں جتنے ہیں وہ جنتی ہیں، اور غزوہ ہند پہ جو حملے ہوں گے، غزوہ ہوگا، اس میں جو مرے گا وہ شہید ہوگا، جو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ ایک، میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں، نہ رسول اللہ نے ایسی باتیں کی ہیں، نہ رسول اللہ نے ایسا کچھ فرمایا ہے۔ بس ان لوگوں کو شوق ہے کہ یہ ان چیزوں کو ایک رسول اللہ سے جوڑ دیں، جیسے بہت سارے اپنے لوگوں کو بچا دیں، یا ان چیزوں کو رسول اللہ سے جوڑ کر لوگوں میں یہ مشہور کریں کہ دیکھیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ باقاعدہ رسول اللہ کے حکم سے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں پہلی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان کو حق ہے، پاکستان کو رائٹ ہے کہ اپنا دفاع کریں، پاکستان کو رائٹ ہے کہ جو چیز بھی پاکستان کے خلاف ہوں، جو شخص بھی پاکستان کے خلاف ہوں، جو شخص بھی یا جو قوت بھی یا جو تحریک بھی یا جو تنظیم بھی، جو آرگنائزیشن بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوں، یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ اس سے نمٹیں اور اس کا خاتمہ کر دیں، تاکہ پاکستان کا امن برباد نہ ہو جائے۔ اب اس میں جو بھی آ جائیں، چاہے وہ بھارت ہوں، غیر بھارت ہوں، یا جو کچھ بھی ہوں، کہ اگر وہ پاکستان کے خلاف ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہو، تو پاکستان کو حق ہے کہ وہ اس سے نمٹ جائیں اور اس کا مقابلہ کر لیں۔ اب اس راستے میں چونکہ آپ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، چونکہ آپ لوگوں کے لیے امن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ایک فوجی قتل ہو جائیں تو وہ شہید ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ فوجی جو اب بھارت سے لڑتا ہے، ان کے لیے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے، لیکن یہی فوجی جب یہ طالبان کے خلاف لڑتا ہے اور وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے تو ان کے مولوی اٹھ کے کہتے ہیں نہیں، یہ شہید نہیں ہے، یہ مردار ہو گیا نعوذ باللہ، یا یہ اور فلاں اور فلاں۔ تو یہ پیمانہ کیوں آپ کے ہاں تبدیل ہو جاتا ہے کہ ایک یہی فوجی جب پاکستان کے دشمن بھارت سے لڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو شہید ہو جائے گا، میں رسول اللہ نے یہ خبر دی ہے، رسول اللہ نے وعدہ دیا ہے، اور پھر وہ بتا بھی رہے ہیں، حدیث بھی بتا رہے ہیں۔ اب وہ حدیث بھی ضعیف روایت ہے، وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ نہیں، تعجب ہے کہ ایک ضعیف روایت کے بنا پر، ایک ضعیف روایت کے بنیاد پر یہ آ کر لوگوں کو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ او رسول اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اتنی بڑی بات کا دار و مدار کی ایک ضعیف روایت پہ، ضعیف روایات اٹھا کر وہ لوگوں کے درمیان میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ بس یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں موقع ملا، ہم غزوہ ہند جو ہے نا ہم حملہ کریں گے، ہند جیت لیں گے۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ کے ہاں اس حدیث کے اوپر خود آپ کے اپنے علماء کی جو رائے ہیں، خود آپ کے وہ علماء نہیں جو آپ کے ہاں مقبول نہ ہوں، وہ علماء جو آپ کے ہاں جو اہل سنت محدثین شمار کیے جاتے ہیں، تحکیم احادیث کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، کیا آپ نے وہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے درمیان میں واگا بارڈر پہ آ کے وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ غزوہ ہند ہوگی؟ سر، میرے خیال میں یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کیوں جو بھی حادثہ ہو جائیں مولوی اسی میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کنیکٹ کریں 1400 سال پہلے کے واقعات سے یا رسول اللہ کے احادیث سے۔ کیا یعنی پھر دوسری بات یہ کہ خود احادیث میں معلوم ہے کہ نہیں، وہ تو
حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر یہ حملہ ہوگا یا حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر یہ حملے ہوں گے، یہ اس طرح کی باتیں جو ہے ان کے کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر اس کو آپ جو ہے وہ مصداق کے لحاظ سے بھی نہیں کہہ سکتے، بالفرض اگر میں مان بھی لوں کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں، تب بھی آپ مصداق کے لحاظ سے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی جو ہم دفاع کر رہے ہیں یہ اسی کا مصداق ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی حملے ہوئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ امن خراب ہو، بلکہ دونوں ملکوں کے عوام خوشی سے زندگی گزار دیں۔ اس کے بعد بھی اور جو عناصر بیچ میں موجود ہیں وہ سب کو پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے، کہ خود انڈیا کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کون کون سے افراد ہیں جو ان دو ملکوں کے درمیان میں جو امن ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، جن کے انتخابات کی بنیاد ہی نفرت پہ ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو ہوگا، یہ تو بعد میں، یعنی ہم تو صرف دعا کرتے ہیں کہ بعد میں ایسی کوئی کشیدگی سامنے نہ آئے کہ جس میں دونوں ملکوں کے رہنے والے لوگوں کے لیے مشکلات ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیوں ہم ان چیزوں کو کنیکٹ کریں اور رسول اللہ کے اوپر جھوٹ بولیں؟ ثمرہ کیا ملتا ہے ان مولویوں کو؟ فائدہ کیا ملتا ہے ان مولویوں کو؟ کیوں ان چیزوں کو آپ مربوط کر رہے ہیں رسول اللہ کے احادیث سے؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ کہ پتہ نہیں ہند میں؟ اچھا مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ حملہ کرتے ہیں نا قسطنطنیہ پہ تو ان حدیثیں گڑھ لی، وہ رسول اللہ نے کہا ہے۔ جب یہ حملہ کرتے ہیں فلاں شہر پہ، حدیثیں گڑھ لی، رسول اللہ نے کہا ہے اس شہر پہ حملہ کرنے والے۔ جب شاید اس وقت کوئی ہند کے لیے انہوں نے ایسا کوئی منصوبہ بنایا ہوگا، اب ہند کے لیے بھی حدیثیں آ گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو حد اقل آپ کوئی صحیح احادیث جو آپ کے ہاں معتبر شمار کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ کریں۔ آپ جو ابو ہریرہ صاحب کی حدیث سنا رہے ہیں، کیا ابو ہریرہ صاحب کی یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ سنن النسائی، یہ جناب نسائی صاحب نے یہ حدیث نقل کی ہے، باقی کتب ستہ میں نہیں ہے، یعنی کتب ستہ میں باقی کہیں پر بھی غزوہ ہند والی یہ جو روایات ہیں یہ نہیں ہے، یہ سنن نسائی میں موجود ہے۔ یہاں پہ اس شخص نے دیکھیں باب غزوہ ہند لکھا ہے، یہ دو روایات جو نقل کی ہے ابو ہریرہ صاحب سے، یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے 3 نمبر پہ، آپ دیکھیں خود ان کا کیا کہتے ہیں، اسنادہ ضعیف، یہ سند ضعیف ہے۔ دوسری روایت بھی آپ دیکھیں، یہ جو ابو ہریرہ صاحب سے ہیں، یہاں پہ معذرت، یہ دوسری روایت جو اوپر ہے ابو ہریرہ صاحب سے 2 نمبر پہ، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ حتیٰ کہ جو صوبان سے روایت ہے وہ بھی دیکھیں، وہ بھی ضعیف ہے، اسنادہ ضعیف، اور اس میں بھی میں بات کر سکتا ہوں، لیکن اس شخص نے صرف حضرت ابو ہریرہ کی روایت کوٹ کی ہے، اس لیے میں ابو ہریرہ کی روایت ہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اسے شیخ البانی نے ضعیف سنن نسائی میں نقل کی ہے۔ دونوں ابو ہریرہ صاحب سے دونوں جو روایات نقل کی ہیں دونوں کو، کہ جس میں ابو ہریرہ صاحب کہتا ہے میں قتل ہو جاؤں تو شہید ہو جاؤں گا، غازی ہو جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، نہیں سر ضعیف روایات ہیں۔ اب ضعیف روایات پہ اور ان کے مولویوں نے دیکھیں کیا سے کیا، غزوہ ہند کے باپ لگے، پوری بڑی بڑی جو ہے وہ دروس دیے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، غزوہ ہند۔ بنیاد کیا ہے؟ ضعیف روایات۔ بنیاد میں ان کے پاس کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت بھی نہیں ہے، تو کیوں وہ باتیں کرتے ہوں کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو؟ کیوں وہ باتیں کرتے ہوں کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو؟ کیوں لوگوں میں آپ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، غزوہ ہند ہونا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے لیے کوئی مسئلہ ہو کسی بھی ملک کی طرف سے، کسی بھی تنظیم کی طرف سے، اسے ختم کرنا ذمہ داری ہے پاکستانی کی۔ اس کو ختم کرنے کے راہ میں اگر کوئی فوجی قتل ہو جائیں تو شہید ہے، واپس آ جائیں تو غازی ہے، وہ ایک الگ باب ہے، لیکن اسے آپ غزوہ ہند کے احادیث سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ پہلے ان احادیث کے آپ دلالتاً اور درایتاً اس سے بات تو کر لیں، یہ آپ ان احادیث کے سندوں سے بات کر لیں۔ ویسے تو آپ کے مولوی تو من کنت مولا فہذا علی مولا جیسے متواتر احادیث کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ضعیف احادیث پر فوج کے لیے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ غزوہ ہند ہونی ہے اور فلاں یہ ہونا ہے اور یہ ہونا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ اس طرح کی حدیثوں کے اوپر لشکریں تیار کریں، آپ اس طرح کے احادیثوں کے اوپر وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ بھائی ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے، ہند کو فتح کرنا ہے، سر یہ چیزیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کے اپشیوں کے بارے میں تو آپ کے مولوی نے بڑی ساری احادیث، یقین کریں میں ابھی کچھ دن پہلے ہی
ان کے ایک مولوی کے تقریر شیعوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر سے، تو وہ اپنے خطبے میں یعنی شروع سے لے کر آخر تک جتنی حدیثیں پڑھیں ساری موضوع روایات ہیں، ساری کی ساری موضوع روایات منگڑت. وہاں بھی آپ یہی کام کر رہے ہیں، یہاں بھی شروع ہو گئے ہیں ہند کو ہم نے فتح کرنا ہے اور ضعیف روایات کی بنیاد پر. تو میرے خیال میں اگر آپ، چونکہ آپ کا بڑا نام ہے مفتی صاحب، اور آپ واگا بارڈر پہ جا کے آپ اس طرح کے پیغام نہ دیں. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا. عالم کا کام صحیح اور درست بنیادوں پر مبنی باتیں کرنی ہوتی ہیں، جس کی کوئی اساس ہو، جس کی کوئی بنیاد ہو. یہ غزوہ ہند والی حدیثیں یہ بالکل بھی اس کی سندیں بھی درست نہیں ہیں، اور دلالت کے لحاظ سے بھی بڑا مسئلہ ہے. خود آپ کے علماء بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان احادیث پہ کلام کیا ہے اور ان کے بارے میں بیان بھی کیا. حتیٰ وہ جو مانتے ہیں انہوں نے بھی کہا نہیں یہ ہو چکا ہے. پہلے جو تاجر ہند میں داخل ہو رہے تھے ان کے بارے میں بس وہ داخل ہو چکے ہیں ہند میں. اب اس بنیاد پر آپ آگے کیا کریں؟ ہند کو فتح کر رہے ہیں. ہم ہندوستان کو فتح کریں گے، ہم بھارت کو فتح کریں گے. کیوں؟ رسول اللہ نے وعدہ کیا. نہیں، رسول اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. ہاں، ہم اپنے ملک کی سالمیت کی خاطر جو قدم اٹھانا چاہیے اس ملک کے فوج کو، اس ملک کے آرمی کو، اس ملک کے عہدیداروں کو، اداروں کو، وہ ضروری ہے، وہ اٹھانا ضروری ہے. اگر کوئی اس ملک پر چڑھائی کریں، کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں، اس کو جواب دینا ضروری ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں وہاں کوئی قتل ہو جائے تو شہید ہے، اور اگر وہ غازی بن کے آئے تو آکین وہ غازی ہیں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہندوستان کے ساتھ ہوں تو تب ہی وہ شہید یا غازی کہلائے گا. نہیں، یہ اپنے ہی ملک میں خوارج، طالبان اور اس طرح کے دیگر جو افراد ہیں، دیگر جو تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی قتل ہو جائیں تب بھی شہید ہے. کبھی اس کے بارے میں بات کریں، کبھی اس پہلو کو اٹھائیں، تاکہ پاکستان کے اندر جتنی قتلیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر جتنے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، تاکہ اس کے اوپر لوگوں کو آگاہی ہو کہ یہ اسلام کے نام پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر آپ لوگوں کو کتنا دھوکہ دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.